بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ترک قوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مناتی ہے۔ آسمانی اقدار کے مطابق بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تنظیم نو کا مکمل منصوبہ اور انسانیت کا میلاد جدید ہے۔ رفتار زمانہ کے ساتھ بعض بے مقصد اصول و نظریات شکست و ریخت کا شکار ہو کر اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، مگر فکر محمدی کا چراغ پوری رعنائی اور آب و تاب کے ساتھ کائنات میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش دلوں میں امید کی کرن اور ذہنوں میں مقصدیت کے گلاب اگا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق و مغرب کی پیاسی روحیں آپ ہی کے چشمہ ہدایت و عنایت کی طرف دست حاجت پھیلائے دوڑی چلی آ رہی ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ کہ جہاں کہیں تجھے رنگ و بو کی دنیا نظر آئے، جس کی خاک سے آرزوئیں پیدا ہوتی ہوں، اسے یا تو نور مصطفیٰ سے قدر و قیمت ملی ہے، یا وہ ابھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ سامعین محترم، پچھلی 14 صدیوں سے مسلمان اپنے آقا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے مضبوط اور لافانی تعلق کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ اس تعلق کا اظہار ایک عاشق رسول کے دل کو تازگی اور روح کو طمانینت عطا کرتا ہے۔ اظہار کے طریقے اور قرینے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اس تعلق کی بنیاد پہ کسی فرد کو کلام نہیں، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل اور معاشرتی استحکام کی اساس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور غیر منقسم وفاداری میں مضمر ہے۔ خلافت بنو عباس کے بعد ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے امت محمدیہ کی خدمت اور دفاع اسلام کا بیڑا اٹھایا۔ ترکوں کے خمیر میں جو چیز سب سے زیادہ سرایت کر گئی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوغات تھی۔ 625 سال انہوں نے خلافت عثمانیہ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف جہاد کے ذریعے اسلام کو ناقابل شکست بنا دیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کئی باب رقم کی، یہاں تک کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی اشیاء بھی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ انہیں عقیدت و محبت کے ساتھ استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جو آج زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ خلفائے سلطنت عثمانیہ کے ماضی کے یہی وہ اقدامات ہیں کہ جن کی بنیاد پر عصر حاضر کے ترک بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور وفاداری میں اپنے اسلاف سے پیچھے نہیں رہے۔ بعض وقتی اور حادثاتی واقعات نے ترکی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا تعلق جدید ترکی سے کہ مسلمانوں سے منقطع کرنے کی کوششیں کیں، مگر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کریم نے ترکی کو ایسے مفکرین، صوفیاء، مصلحین اور عظیم دانشور عطا کر دیے جنہوں نے رکے ہوئے سفر محبت کو دوبارہ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق جاری کر دیا۔ ترک قوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مناتی ہے، اس کا آج تفصیلی احوال آپ کی گوشگزار کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو عام طور پر میلاد یا مولود کہا جاتا ہے۔ جدید ترکی زبان میں اسے مولود یا میولود لکھا جاتا ہے۔ یوم مولود یا میولود پر ترکی میں مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس دن کو میولوت قندیلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عہد خلافت عثمانیہ میں 1912 کو 12 ربیع الاول پہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، جو کہ آج تک ترکی کے قانون اور آئین کا حصہ بن چکا، اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اس کا احترام کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کو ہی تعطیل کرتے ہیں۔
ترکی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات سال میں 2 مرتبہ منعقد ہوتی ہیں۔ پہلی تقریب عیسوی کیلنڈر کے مطابق 14 تا 20 اپریل تک پورا ہفتہ منائی جاتی ہے، جبکہ دوسری تقریب ہجری کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول کی ساری رات جاری رہتی ہے۔ ان دونوں موقعوں پر پورے ترکی میں لوگ شاہراہوں، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں ایک دوسرے کو گلاب کے پھول بطور تحفہ دیتے ہیں۔ گھروں، بازاروں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ہوٹلوں اور ثقافتی مراکز میں محافل نعت و قرات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو عموماً ترکی کے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جدید ترکی میں میلاد النبی کی تقریبات تو پورے ترکی میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن 5 ترکی کی ایسی تنظیمات ہیں جو اس کو منظم انداز میں اس کے منانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ ایک ترک خاندان میں عمومی طور پر محفل میلاد کے انعقاد پر جشن کا سماں ہوتا ہے۔ لوگ اس موقع پر نئے لباس پہن کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ پورے ترکی میں سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ کسی بھی ترک مسلمان کو اپنے نبی کے میلاد منانے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ پورے ترکی میں معمولات میلاد النبی کی مزید تفصیل جاننے کے لیے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ادارہ دیانت ترکیہ کی سرگرمیاں۔ جدید ترکی میں ملک کے تمام دینی اور مذہبی ادارے، مساجد، وقف، اسلامک فاؤنڈیشنز اور ان کے جملہ معاملات کی نگرانی اور کنٹرول ادارہ دیانت ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس افیئرز کے ذمے ہوتا ہے۔ دیانت کے زیر اہتمام ترک معاشرے کی مذہبی ضروریات اور رہنمائی کے لیے دیانت کا ایک سوشل اور کلچرل ونگ متحرک ادارہ ہے۔ اس کا کام مختلف اسلامی تہوار اور ایام کی بہترین تنظیم و تربیت اور انعقاد و معاونت ہوتا ہے، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دا بلیسڈ برتھ ویک کے نام سے پورا ہفتہ دیانت ریڈیو اور دیانت ٹی وی کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عوامی اجتماعات، محافل قرات و نعت، منظوم میلاد کی محافل اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورا ہفتہ ملک کے اسکالرز اظہار خیال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں دیانت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف کتابچے تیار کر کے ملک بھر کی مساجد، امام حاطب سکولز اور دیگر اداروں میں تقسیم کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سلیمان حلمی کلچرل فاؤنڈیشن کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ترکی سمیت دنیا بھر میں دینی مدارس کی تعمیر و تشکیل اور علوم قرآن اور درس نظامی سے عہد نو کے تشنگان کو سیراب کرنا اس فاؤنڈیشن کے اساسی مقاصد ہیں۔ اس تنظیم کے بانی 20ویں صدی کے مشہور اسلامی اسکالر جو 1995 میں انتقال فرما گئے حضرت شیخ سلیمان حلمی توناہان تھے۔ ایک عظیم اسلامی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نقشبندی سلسلہ کے عظیم صوفی اور شیخ بھی تھے۔ آپ کے قائم کردہ مدارس اور ادارے روس، یورپ، ایشیا، افریقہ، پاکستان سمیت پورے ترکی اور دیگر ممالک میں نقشبندی طریقے تربیت کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کے ہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ دوسرا معمول ختم انبیاء پڑھنا ہوتا ہے، جس میں قرآن میں وارد تمام انبیاء کرام کی دعائیں ہر طالب علم 505 دفعہ پڑھتا ہے۔ پھر صبح و شام درود و سلام پورا مہینہ جاری رہتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے دور کا رائج درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم کا عطری عثمانی سٹائل میں غنا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ محفل کے اختتام پہ سلسلے کے بزرگوں، شیخان طریقت، تمام طلباء اور پوری سلطنت اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ترکی میں تیسری معتبر سرگرمیاں فیڈریشن آف معرفت ایسوسی ایشن کی ہیں۔
اس تنظیم کے بانی شیخ محمود احمد آفندی نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ ان کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں مذہبی، سماجی، خیراتی اور دینی ادارے قائم کیے ہیں۔ آپ اخلاص کے ساتھ انسانیت کی خدمت پہ زور دیتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ کے ہاں ان امور کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ قرات و نعت کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ختم قرآن مجید، ذکر الہی اور درود شریف کے حلقے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ سویٹس اور گلاب کے پھول بھی بطور تحفہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری اور اہم سرگرمی میلاد النبی کی رات ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، جس میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ درود پاک، 79 دفعہ سورہ علم نشرہ، 101 دفعہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ درود پاک اور آخر پہ 7 مرتبہ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مزید سرگرمیاں حزمت موومنٹ کے پلیٹ فارم سے نظر آتی ہیں۔ حزمت تحریک ترکی کی معروف سماجی اور مذہبی جماعت ہے، لیکن آج کل یہ باعث نزاع بنی ہوئی ہے۔ اس جماعت کے بانی فتح اللہ گولن ہیں، جو کہ امریکہ میں قیام پذیر ہیں، جو ایک اسلامی مبلغ، مفکر اور ماہر تعلیم ہے۔ یہ تنظیم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مندرجہ ذیل سرگرمیاں سر انجام دیتی ہے۔ اسکول کے بچوں کے لیے میلاد اسکول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس میں بچوں کے درمیان مقابلہ قرات، نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقاریر کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ حزمت ترکی بھر میں گلاب، عطر اور عرق گلاب اور ترک ڈیلائٹس کے تحائف تقسیم کرتی ہے۔ حزمت موومنٹ ازمیر، استنبول، برسا، دیار بکر، قیصری اور دیگر بڑے شہروں کے کلچرل سینٹرز اور اسٹیڈیم میں نام جلیل محمدی کے نام سے، یعنی پوری دنیا میں سب سے اچھا نام کے عنوان سے عوامی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی کرتی ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطابات، نعت شریف اور مذاکرے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شام، مصر اور دیگر ممالک کے نامور قرہ حضرات حسن قرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ حزمت موومنٹ کا تیسرا اہم منصوبہ ترکی میں مطالعہ کتب سیرت ہے، جو کہ ترکی کے 81 شہروں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کا ٹائٹل ترکی میں ہرکس اونیو کیور ہے، جس کا مطلب ہے ایوری ون از ریڈنگ ہم، یعنی ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل کتابوں کے مطالعے کی دعوت تعلیم اور عمر کے لحاظ سے 1 سال پہلے دے دی جاتی ہے، جس میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے علاوہ ہاؤس وائف، بزنس مین، پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلاء، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اس سیرت کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سال بھر کے مطالعہ کے بعد شرکاء سے ربیع الاول میں 3 گھنٹے پر مشتمل تحریری امتحان لیا جاتا ہے۔ تحریری امتحان کے بعد ہر کیٹیگری سے 10 اول، 10 دوم اور 10 سوم پوزیشنوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پہلی پوزیشن والے 10 افراد مکمل عمرے کا انعام وصول کرتے ہیں، دوم آنے والے 10 افراد لیپ ٹاپ وصول کرتے ہیں اور سوم آنے والے 10 افراد آئی فون وصول کرتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل مطالعہ سیرت کلاس میں زیر مطالعہ افراد کی تعداد 6000 تھی، جبکہ 2015 کے بعد مقابلہ سیرت کے امتحان میں شرکاء کی تعداد 70000 تک پہنچ گئی اور اب تو یہ تعداد لاکھوں پر مشتمل ہے۔ اس منفرد مقابلے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کی طرف راغب کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت سے لوگوں کو متعارف کروانا ہے۔ ترکی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 5واں اور اہم گروہ سید نورسی فاؤنڈیشن اور طلبہ نور کی سرگرمیاں ہیں۔ طلبہ نور بنیادی طور پر بدیع الزماں سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ طلباء کا ایک سنجیدہ طبقہ اور گروہ ہے، جو اپنے استاد کی فکر احیاء اسلام اور تجدید و احیاء دین کے مشن پہ عمل پیرا ہے۔ سیکولر ترکی کو اسلامی شناخت دینے اور دین سے باغی ترکوں کو اسلام کے شجر سایہ دار کی طرف واپس لانے اور ترکی میں تحریک مضبوطی ایمان شروع کرنے کا سہرا حضرت شیخ بدیع الزماں سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے طلباء کے سر جاتا ہے۔ طلبہ نور اپنے استاد کی 6000 صفحات پہ لکھی ہوئی تفسیر جدید
رسائل نور کے مطالعہ کے تناظر میں عصر حاضر میں تجدید و احیاء اسلام کی شمع ترکی سمیت پوری دنیا میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے ہزاروں اساتذہ، پروفیسرز، سماجی کارکن، میڈیا ایکسپرٹس، بزنس مین، طلباء اور مرد و خواتین اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نورسی اسٹوڈنٹس کے معمولات پورے ترکی اور دنیا بھر میں معروف اور مشہور ہیں۔ طلباء نور درسانوں یعنی اسلامک سینٹرز کے نام سے ترکی اور بیرون ترکی ہزاروں اسلامک سینٹرز قائم کر رکھے ہیں۔ ان سینٹرز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہفتہ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء اور غور و فکر کر کے منعقد کیا جاتا ہے۔ ان سینٹرز میں طلباء رسائل نور سعید نورسی کی مشہور کتاب معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 19ویں کلمے کو، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری، عملی اور روحانی تعارف پر مشتمل ہے، اس کو اجتماع کی شکل میں پڑھنا اور سننا معمول بنایا جاتا ہے۔ شیخ نورسی نے 19ویں کلمے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے اوصاف و کمالات اور شمائل و خصائل اور میلاد کا یوں نقشہ کھینچا ہے کہ پڑھنے اور سننے والا کوئی بھی شخص ایمان کی تازگی، اطمینان کی قوت، قلب و روح کا سکون، ہدایت کی روشنی، تحقیق و جستجو، مقصدیت اور شعور و ضمیر کی بیداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس عظیم رسول کے پیچھے چلنے کو تیار کر پاتا ہے۔ المختصر یہ کہ سعید نورسی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ایک جزیرہ سعادت و رحمت قرار دیتے ہوئے اس کے قرب و جوار میں بسنے کی تاکید کرتے ہیں، تاکہ زمانہ سعادت کے آفتاب کی وجہ سے اس کے رس بھرے پھل اور فیض ہدایت کے ثمرات نصیب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہلیان پاکستان کو بھی ترکی اور ترک قوم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے منظم انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشرے یا 12 یا 15 یا 20 دن کی یا پورے مہینے کی تقریبات کو اس انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔